شعر ایسا ہے کہ جب سے ہماری بزم کا رخ آپ نے کیا، جب سے ہماری بزم کا رخ آپ نے کیا، ہونے لگا ہے فخر ہمیں اپنے آپ پر، پتہ ہونے نہیں لگا۔ کیا بات، کیا بات۔ جی صدر محترم جناب تنویر پھول صاحب، دوران مشاعرہ میں اپنا کلام پیش کریں۔ جی میں چونکہ لوگوں نے نعتیں پیش کی ہیں تو میں بھی جمعہ کا دن ہے تو آج ایک جی نعتیں جی پیش کر دیتا بہتر ہوں جی بہتر۔ تاکہ سعادت حاصل ہو جائے۔ تو درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت۔ تو یہ مطلب ہے ذوف شاں دل میں میرے شمع ولائے مصطفیٰ۔ مائک بند کریں۔ جی ذوف شاں دل میں میرے شمع ولائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذوف شاں دل میں میرے شمع ولائے مصطفیٰ، روز و شب کرتا رہوں گا میں ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، روز و شب کرتا رہوں گا میں ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوچہ طیبہ میں ہے کحل بصر کی جستجو، کوچہ طیبہ میں ہے کحل بصر کی جستجو، کاش مل جائے مجھے بھی خاک پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوچہ آمین، کوچہ طیبہ میں ہے کحل بصر کی جستجو، کاش مل جائے مجھے بھی خاک پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دل میں ہو ان کی محبت شرط ہے ایمان کی، دل میں ہو ان کی محبت شرط ہے ایمان کی، مال و جاں قلب و جگر سب ہیں فدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال و جاں آداب آمین، دل میں ہو ان کی محبت شرط ہے ایمان کی، مال و جاں قلب و جگر سب ہیں فدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مصطفیٰ کی شان رفانہ اس میں کوئی شک نہیں، وہ رفانہ لگا ذکرک سورہ النشر آیت نمبر 4۔ مصطفیٰ کی شان رفانہ اس میں کوئی شک نہیں، بادشاہوں سے مکرم ہے گدائے مصطفیٰ، بادشاہوں سے مکرم ہے گدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھ لو 64ویں آیت سورہ نمبر 4 کی حوالہ ہے، دیکھ لو 64ویں آیت سورہ نمبر 4 کی، مغفرت مل جائے گی گر ہو دعائے مصطفیٰ، مغفرت مل جائے گی گر ہو دعائے مصطفیٰ۔ جی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھیں اور آپ کے پاس آئیں اور استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے دعا فرمائیں، آپ بھی استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ وہ غفور بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ یہ آیت دیکھ لیجئے، دیکھ لو 64ویں آیت سورہ نمبر 4 کی، مغفرت مل جائے گی گر ہو دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مغفرت مل جائے گی گر ہو دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کعب نے لکھا قصیدہ نام تھا بانت سعاد، حضرت کعب بن زہیر، حضرت کعب بن زہیر نے لکھا، کعب نے لکھا قصیدہ نام تھا بانت سعاد، مل گئی انعام میں ان کو ردائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مل گئی انعام میں ان کو ردائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ بردہ قصیدہ بردہ شریف اول ہے یہ، اب دوسرا زیادہ مشہور ہو گیا ہے امام بصیری کا، وہ خواب کی بات ہے، اور یہ ہے بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بردہ ان کو عنایت فرمایا تھا۔ حضرت کعب بن زہیر صحابی تھے، تو کعب نے جی قصیدہ، ہاں لیکن اس کا آپ قصیدہ بردہ نہیں کہتے ہیں، اس کو عام طور سے قصیدہ بانت سعاد کہہ دیتے ہیں۔ وہ قصیدہ بردہ دوسرا مشہور ہوا ہے بعد والا امام بصیری کا، تو وہ خواب کی بات ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ نے بردہ عنایت فرمایا، خواب میں۔ اور یہ جو حضرت کعب بن زہیر کا جو ہے نا یہ صحابی تھے، اور ان کو بنفس نفیس آپ نے بردہ شریف عنایت فرمایا تھا۔ تو بعض لوگ اس کو قصیدہ بردہ اول قصیدہ بردہ دوم بھی کہتے ہیں، لیکن عام طور سے مشہور وہ زیادہ ہو گیا دوسرا والا جو پڑھتے ہیں نا امام بصیری کا، تو وہ تو بعد میں تابعی تھے۔ ہاں تو یہ
امام بصیری کا مشہور ہوا اور پہلا کس کا تھا؟ ہاں مشہور ہو گیا، لیکن وہ خواب کی بات، خواب میں دیکھا تھا انہوں نے. اور یہ جو پہلا بردہ ہے قصیدہ، اس کو بانس سعاد کے نام سے مشہور ہے. یہ حضرت کعب بن زہیر جو صحابی تھے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے قصیدہ پیش کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے ان کو اپنی بردہ شریف اپنا عنایت فرمایا. تو مطلب قصیدہ بردہ اول یہ ہے جو کہ آپ نے بنفس نفیس ان کو دیا تھا. اور اس قصیدے کی وجہ سے ہمیں بھی اس میں ایک نقطہ ملتا ہے کہ یہ جو قصیدہ ہے جس کا نام ہے قصیدہ بانس سعاد یا قصیدہ بردہ شریف اول، تو اس میں جو انہوں نے شروع میں سارے عاشقانہ مضامین بیان کیے ہیں. وہ بانس سعاد، سعاد ان کی محبوبہ تھی، اس کی ہجر میں، اس کے فراق میں انہوں نے سارے اشعار کہے ہیں. زیادہ تر شروع کے جو ہے نا، شروع کے کافی اشعار ان کے ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی اونٹنی کا ذکر کیا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ میں اونٹنی پر اپنی محبوبہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی مجھے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے آخر کے جو اشعار ہیں وہ اس پہ نعتی اشعار شامل کیے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں فرمایا. ہاں، اس سے ہمیں ایک وہ ملتا ہے غزل کہنے کا وہ. میں اضافہ کرتا ہوں جی کہ جب وہ قصیدہ سنانے کے لیے آئے تھے تب وہ مسلمان نہیں تھے. نہیں، لیکن وہ لکھتے تھے مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ ایمان لانے کا ارادہ کر کے آئے تھے. ایمان لانے کا ارادہ کر کے آئے تھے، ان کے بھائی ایمان لے آئے تھے، اور بھائی نے کہا تھا کہ آپ جائیں، آپ مت ڈریں ان سے، کیونکہ پہلے انہوں نے مطلب اسلام کے خلاف حج لکھی تھی. تو بھائی نے سمجھایا ان کو کہ نہیں، بہت مہربان ہے، آپ جائیں اور ان کے پاس جائیں تو وہ آپ کو معاف کر دیں گے. تو وہ گئے اور انہوں نے پھر اس قصیدے کو بدل کر کے اور یہ قصیدہ انہوں نے سنایا، اور آخر انہوں نے نعتی اشعار بھی کہے. ایمان لانے کے لیے گئے تھے وہ، تو ایمان لا کے جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بردہ شریف عنایت فرمایا. وہ بھائی کے کہنے پر ایمان لانے کے لیے گئے تھے وہاں. تو انہوں نے وہ جو اپنا قصیدہ تھا اس کو بدل ڈالا، لیکن وہ شروع میں انہوں نے وہی اپنے وہ سنایا تشبیب کا دو، وہ پہلے کا لکھا ہوا تو اس کو بدل ڈالا نا. تو ہاں بدل ڈالا، جو وہ جو تھا سعاد کے بارے میں جو لکھا تھا وہ رہنے دیا، اور اس کے بعد اونٹنی کا ذکر کیا کہ وہ اونٹنی مجھے لے آئی یہاں پر، اور آخر میں انہوں نے نعتی اشعار بھی شامل کیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اصلاح فرمائی. آپ نے کہا کہ جو نعت کا جو شعر ہے اس میں ان کا ایک شعر تھا، انہوں نے کہا تھا کہ سیف من سیوف الہند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی تھی کہ آپ ہند کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں. نعت کا شعر، تو اس زمانے میں ہندوستان کی تلواریں مشہور ہوں گی، وہاں کا فولاد یا وہاں کا لوہا زیادہ مشہور تھا، تو اس لیے لوگ عرب جو تھے اس کو پسند کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ سیف من سیوف الہند ہیں. تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ سیف من سیوف الہند نہیں، اس سے بدل کے کہو سیف من سیوف اللہ، یا آپ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں. تو آپ نے اصلاح فرمائی. لیکن آپ نے جو وہ بانس سعاد کے بارے میں جو کہا تھا اس کے لیے آپ نے کوئی اعتراض نہیں فرمایا کہ یہ اشعار بھی نکال دو، یا غزل کے یا عاشقانہ مضامین کیوں ہیں. آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا. وہ قصیدہ آج بھی اسی شکل میں ہے، قصیدہ بانس سعاد کہتا جاتا ہے. اور پھر وہ آپ نے انعام ان کو اپنی وہ اپنا بردہ شریف عنایت فرمایا، چادر مبارک. اور وہ تو ظاہر ہے پھر صحابی ہو گئے نا، ایمان لانے کے لیے تو آئے تھے وہ بھائی کے کہنے پر. تو ان کے بھائی، چھوٹے بھائی پہلے ایمان لے آئے تھے. ہاں ظاہر میں دیا نہیں، ظاہر میں دیا نا، یہ تو بنفس نفیس دیا، آپ نے جا کے سنایا تو دیا. تو بردہ شریف ان کا عنایت فرمایا. یہ قصیدہ بانس سعاد کی یہ تاریخ ہے. یہ صحابی تھے، ظاہر ایمان لے آئے تو صحابی ہو گئے نا، اور آپ کو چادر مبارک. اور امام بصیری کا جو ہے وہ خواب کا واقعہ ہے، بات کا، وہ صحابی نہیں تھے، لیکن مشہور لوگوں نے اس کو زیادہ کیا ہے. یہ قصیدہ لامیہ کہلاتا ہے. اور قصیدہ یہ لام پہ ختم ہوتا ہے، وہ میم پہ ختم ہوتا ہے، قصیدہ لامیہ اور قصیدہ میمیہ. لیکن شہرت اس کو حاصل ہو گئی. ہاں، تو دوسرا، لیکن یہ پہلا قصیدہ اس کو لوگ بولتے آ رہے ہیں قصیدہ بانس سعاد یا قصیدہ بردہ شریف اول، جو آپ نے بنفس نفیس ان کو عنایت فرمایا. اس میں اصلاح بھی فرمائی. اور غزلیہ اشعار پہ آپ نے، اگر آپ چاہتے تو آپ کہتے کہ یہ کیا بیکار باتیں، ہٹاؤ یہ عاشقانہ مضامین، لیکن آپ نے ہٹایا نہیں تھی، جواز ملتا ہے. لیکن یہ ایک بات ہے، ایک حدیث یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب تم لوگ دنیا کی باتیں کرو تو اللہ اور رسول کی بھی باتیں کر لو، تاکہ وہ مجلس تمہارے لیے وبال نہ بنے. تو اس لیے اگر ہم غزل کہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ غزل میں ہم اللہ اور رسول کا ذکر بھی کر لیں. وہ سب لوگ کہتے ہیں نا کہ غزل میں نعت کا شعر کیوں آ گیا، ہم کا شعر کیوں آ گیا. وہ تو غالب نے بھی کیا ہے، غالب کا دیکھا نا غزل،
کل کے لیے کراج نہ خصہ شراب میں، یہ سوء زن ہے ساقی کوثر کے باب میں. اور پھر وہ بھی ہے کہ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شاہ کے غالب گنبد بیدر کھلا. ظاہر نعت کا شعر ہے، تو غزل میں انہوں نے نعت کے شعر استعمال کیے ہیں. یا پھر وہ ہے کہ دل ہر قطرہ ہے ساز عین البار، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا، یہ حمدیہ شعر ہے نا. جی یہ غالب فرمائے خواجہ غالب نے تو حمدیہ نعتیہ اشعار کیے ہیں. تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں یہ مشاعرے پڑھتا تھا، لوگ کہتے ہیں آپ غزل کہتے حمد کے شعر لے آتے ہیں، نعت کے لے آتے ہیں. میں نے کہا میں اس لیے لاتا ہوں کہ میرے پیش نظر یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نا ذرا یہ پورا شریف کی مکمل معلومات ذرا مجھے سینڈ کیجیے گا. اچھا ہاں مل جائے گی، میں کر کے بھیج دوں گا. قصیدہ بردہ شریف جو ہے یہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ. ہاں تو ایمان لانے کی لائسیں لگ دیے، پہلے ڈر رہے تھے. یہ پہلے جاتے ہوئے ڈر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس لیے ڈر رہے تھے کہ انہوں نے پہلے پڑھ جب ایمان نہیں لایا تھا تو انہیں بہت ہی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بری بری باتیں کہی تھی. حجویہ قصیدے کہے تھے، حجویہ اشعار کہے تھے. تو ان کی ہمت نہیں پڑی تھی جاننے کے لیے. ان کے چھوٹے بھائی ایمان لے کے آئے تھے، وہ مل کر کے انہوں نے سمجھا کہ نہیں وہ بہت مہربان ہے، رحمۃ اللہ عالمین ہے، اور آپ جائیں جا کے ایمان کے لیے. وہ آپ سے کچھ نہیں کہیں گے. جب وہ پتہ چلے گا کہ آپ طائب ہو کے آئے ایمان لانے، تو پھر یہ اپنا قصیدہ بدل کے لے گئے. انہوں نے پھر وہی سنایا. شروع میں تو ظاہر جو مضامین تھے وہی، اور آخر والے جو اشعار جو تھے وہ انہوں نے اس میں 15 اشعار تقریباً اس میں نعت کے اشعار، تو اس میں آپ نے اصلاح بھی فرمائی. اور انہوں نے کہا کہ یہ سیف منصوف الہند کے بجائے سیف منصوف اللہ کر دو. تو آپ نے جب اصلاح فرمائی تو آپ باقی قصیدوں کو بھی کہہ سکتے تھے کہ اشعار نکال دو، یہ غزل کے اشعار تم نے اپنے ہجر و فراق کی کیا باتیں کر رہے ہو، یا اونٹنی کی کیا بات کر رہے ہو، یا ہٹا خالی نعت کے رہنے دو. تو آپ نے اعتراض نہیں فرمایا. اس کا مطلب ہمیں اس سے ملتا ہے یہ کہ ہم غزل کہہ سکتے ہیں، پاکیزہ مضامین بیان کریں. اور اگر ایسی بات کرتے ہیں تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ ہم غزل کہنے سے ڈریں. غزل کہیں اس کو اللہ رسول کا ذکر کریں. اور یہ ضرور خیال رکھیں کہ غزل میں اللہ رسول کی گستاخی نہ ہو، ان کے خلاف ایسی بات نہ ہو کوئی. جیسے اب وہ لوگ کہتے ہیں، اب ایک بہت مشہور شاعر ہیں، میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے اسی میں، جو چھپا ہے جموں کشمیر کے اس میں حمدیہ آداب. تو اس میں یہ ہے بعض لوگ کہہ جاتے ہیں شاعری کی ترنگ میں ایسے اشعار جو کہ قابل اعتراض ہیں. بہت مشہور غزل ہے میری حسن نے گائی، سمجھ جائیں گے آپ لوگ. اب اس میں ایک شعر جو ہے وہ عجیب ہے کہ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کی. اب بتایا بندے کی مجال ہے کہ پروردگار کے حوصلے دیکھے، تو بہت ہی شاعرانہ ترنگ میں تو کہہ دیا، لیکن بات صحیح نہیں ہے نا. یہ ایسی ایک شاعر سے کراچی میں انہوں نے بھی کہا تھا، جنگ بیماری ہلاکت کشت و خون، اب جنگ بیماری ہلاکت کشت و خون، اپنے بندوں سے خدا کی چھیڑ چھاڑ. تو بتائیے اس طرح کی بات، اس طرح کا اشعار نہیں کہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے ایسے کہتے ہیں. یا پھر وہ جو ہے کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، یہ تو قرآن کے خلاف بات جا رہی ہے. اس لیے کہ دوسرے پارے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا آسمان کی طرف منہ اٹھا کر جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہم مراضہ کر رہے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، تو ہم آپ کی یہ خواہش پوری کر رہے ہیں. اب آپ جو ہے قبلے کا رخ ادھر کر لیں. تو جب بھی بنی مسجد قبلتین، مدینہ منورہ میں دیکھا ہوگا دونوں قبلے ہیں نا وہاں مسجد قبلتین میں، وہ لکھا ہوا ہے کہ پہلا والا منسوخ ہو گیا دوسرا. تو ظاہر ہے کہ یہ تو قرآن پاک میں ذکر ہے کہ آپ آسمان کی طرف جو آپ دیکھتے ہیں آنکھ اٹھا کر کے، تو اس کا مطلب یہ تو سنت ہوگی. تو اس کو مذاق نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. ظاہر عرش عظیم اور یہ تو ہے نا. اب یہ کہ واسطے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، وہ معکم ہے نا ما کنتم، تو اپنی اس لحاظ سے ہر جگہ ہے. لیکن ظاہر ہے عرش عظیم تو وہی ہے نا. تو جو کچھ بھی ہے اب وہ ہم تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جسم سے تو پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود ہی بیان فرما دی سورہ شعراء میں کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کی مثال دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. انسان کا دماغ تو محدود ہے، ہمیں تو مثال دینی پڑے گی نا. جب ہم کسی چیز میں کوئی مثال ہی نہیں تو ہم کیسے سمجھیں گے اس کو. لیسا کمثلہ شیء، ان کی مثال دینے کے لیے کوئی شے نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، لیکن سمجھ رکھو کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب اس کے سننا اور دیکھنا ہم اپنے سے تصور نہیں کر سکتے. جیسے ہم کان سے سنتے ہیں، آنکھ سے دیکھیں، ہمارا سننا تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اس نے فرما دیا پہلے ایسا کہ مثلہ شیء، اس کی مثال دینے کو کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو دنیا میں ہم ساری چیزیں مثال سے سمجھتے ہیں نا، اللہ کی مثال ہی نہیں کوئی، تو ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو. لیکن بہرحال اس نے کہا ہوا رب العرش العظیم، عرش عظیم بھی ہے اور وہ بھی ہے. اب ایک بات اور بات لمبی ہو جا رہی ہے.
بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ نعت کہتے ہوئے ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذرا سا کچھ عجیب انداز اختیار کرتے ہیں کہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، موسیٰ نے نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرتے ہیں نا، حالانکہ آپ نے منع فرمایا کہ مقابلہ نہیں کرو، لیکن نعت میں لوگ کہتے ہیں خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس میں ایک پہلو کی بات یہ ہے، اس پہلو پہ غور کرنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو تجلی دیکھی تھی کوہ طور پر درخت میں سے روشنی نکل رہی تھی، تو وہ اس کو آگ سمجھے تھے، تو وہ تجلی کس کی تھی؟ وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہی تھی نا، اللہ کی تھی، اس لیے کہ سورہ طٰہٰ میں فرمایا اننی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں۔ یہ اب کہا سورہ طٰہٰ پہ دیکھیے پڑ گئی کہ اس درخت میں سے آواز یہ آئی جب وہ آگ لینے کے لیے پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ ہوں اور تم میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو اور میری عبادت کرو۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا ہی جلوہ تھا وہ، مت ڈرو، ہاں مت ڈرو، میں تمہارا پروردگار ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہی کا جلوہ تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا ان کو دکھایا، اللہ تعالیٰ کا احاطہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا، تو جتنا چاہا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا۔ جب انہوں نے مزید دیکھنے کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جب انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تم سے مخاطب ہو۔ ہاں مخاطب خود کلیم اللہ۔ اگر کوئی ہاں پھر جب وہ ساتھ جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا دیدار ان کو کروایا۔ جی ہاں، تو وہ تو آگ سمجھے تھے نا، قرآن پاک میں تو یہی ہے کہ جا رہے بہت سردی تھی، کوہ طور پر روشنی نظر آئی، انہوں نے کہا آگ ہے، میں آگ لے کے آتا ہوں۔ اب اپنا ہاتھ ڈالو اس میں تو دیکھو تمہارا ہاتھ روشن۔ ہاں ہاتھ تمہاری ید بیضا کا وہ دیا، اور عصا ڈالو، سورۃ طٰہٰ میں پورا ہے وہ۔ تو لیکن یہ دیکھو سوچنا یہ چاہیے کہ جو انہوں نے دیکھا تھا تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہی دیکھا تھا نا، کسی حد تک جتنا اللہ چاہ دیکھا ہے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے مخاطب ہو۔ مخاطب، اور جو مزید جو دیکھنا چاہا تو وہ نہیں دیکھ پائے، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا لن ترانی۔ تو جب زیادہ ان کے سر پہ کیا تو بے ہوش ہو گئے، تو آپ نہیں لا سکے وہ۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ نے بھی دیکھا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن پاک میں یہ ہے نا کہ اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، تو احاطہ نہیں کر، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کتنا دیکھا، ظاہر موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ دیکھا، لیکن ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ ہی نہیں سکے، انہوں نے اپنی حد تک دیکھا اور آپ نے اپنی حد تک دیکھا، ظاہر آپ۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا چاہا دکھایا، کروائی گئی تھی نا، باقاعدہ دیدار کے لیے تیاری کروائی گئی تھی، تیار کی گئی تھی، لیکن یہ ہے نا کہ ان کو تیاری مکمل کرنا۔ ہاں، تو حدیث میں اختلاف ملتا ہے نا، کہتے ہیں کہ وہ قرآن میں تو آیت ہے کہ کوئی جو ہے اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ظاہر احاطہ نہیں کر، ہوا تو صحیح ہے اپنی جگہ کہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی ظاہر کوئی وہ مجسم وہ تھوڑی ہے کہ ولیوں میں اس کا کوئی دیکھ لے پورا، ایسا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو بس یہ ہے کہ دیکھا، لیکن کتنا دیکھا یہ ہمیں نہیں پتہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اپنی حد تک، یہ بھی ذکر ہے، کیا دیکھا، کتنا دیکھا یہ ہمیں نہیں پتہ، اور کیا وحی کی آپ دہی ماوا سورہ نجم میں۔ سورۃ المنتہا تک تفصیل ہے، آگے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا یہ تو پھر نہیں اتنا پتہ چلتا۔ آگے نہیں، تو اس کے بارے میں ایک روایت ہے، حدیث سے ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 9000 باتیں بتائی گئیں، غالباً اسی طرح ہے کہ 3000 باتیں وہ تھیں کہ جو فرمایا کہ یہ بتا دینا بندوں کو، اور 3000 ایسی باتیں تھیں کہ جو کہا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں بتائیں یا نہیں بتائیں، اور 3000 ایسی باتیں بتائیں کہ نہیں بتانا، تو ظاہر بات تو نہیں بتائی ہوں گی۔ ایک روایت ہے کہ 9000 باتوں میں سے ہاں، تو یہ ہے کہ اب ظاہر ہے وہ جو بنا کیا وہ تو نہیں بتائی ہوں گی آپ، جو خاص باتیں تھیں ان میں آپ کو کہا کہ آپ کی مرضی ہے، اور 3 کہا کہ ضرور بتا دینا۔ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھو، سمجھ کے پڑھے نا، اس کی تفصیل میں جی بہت زیادہ علم حاصل ہوتا ہے، بہت ہاں، قرآن پاک کو پڑھیں اور دوسری روایت پڑھیں ان کے اوپر قرآن پر وہ کہنا۔ چلیے اب 4 شعر رہ گئے ہیں، بیچ میں بہت لمبی بات ہو گئی۔ تو کعب نے لکھا قصیدہ، نام تھا بانت سہاد، مل گئی انعام میں ان کو ردائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ملی ان کو، اور جہاں چھڑکتے شاہ پر تھے سارے اصحاب کبار، سب کمر بستہ رہے ہر دم برائے مصطفیٰ۔ اصحاب کبار یعنی جو سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو بدری صاحب ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں چھڑکتے شاہ پر تھے سارے اصحاب کبار، سب کمر بستہ رہے ہر دم برائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر مقطع شعر ہے، ہیں وہی نور الہدا بدر الدجا شمس الدہا، ہیں وہی نور الہدا بدر الدجا شمس الدہا،
ہے سراج نور کا منبع ضیائے مصطفیٰ، ہے سراج نور کا منبع ضیائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو سراج منیرہ کہا سورہ احزاب میں، سراج منیرہ یعنی روشن چراغ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شاہد، مبشر اور سراج منیرہ بنایا، یعنی روشن چراغ بنایا۔ تو ہے سراج نور کا منبع ضیائے مصطفیٰ، اور مقطع ہے ان کی امت میں ہے تو رکھے گا وہ تیرا خیال، ان کی امت میں ہے تو رکھے گا وہ تیرا خیال، مہرباں اے پھول ہے بے حد خدائے مصطفیٰ، مہرباں اے پھول ہے بے حد خدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذوفشاں دل میں میرے شمع ولائے مصطفیٰ، روز شب کرتا رہوں گا میں ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بہت بہت شکریہ تمام بولنے کا۔ زیبی بہن تشریف لے آئی ہیں ماشاء اللہ۔ میرپور صاحب کلام پیش کر رہے تھے، بہت خوب کرا رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ماشاء اللہ مجھے بہت اللہ تعالیٰ سے دعا میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا توفیق اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی دعا ہے، سب کے لیے ہمارے دین اور دنیا دونوں اللہ اچھی بنائے ہمیں، ہم بناتے نہ پھر دنیا سبتوں فی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار۔ زیبی بہن تشریف لے آئی ہیں ماشاء اللہ۔ رکھا ہے کس نے آ کے یہاں پر قدم ابھی، رکھا ہے کس نے آ کے یہاں پر